ہائی ویورز، چند دن قبل ایک تشیع عالم دین علامہ غضنفر عباس توسوی صاحب کی جو ہے وفات ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کی وفات کے بعد وفات سے چند دن پہلے وہ زیارات پہ گئے اور ان کا ایک سجدہ انہوں نے کیا۔ تو اس کو نشانہ بنا کے یہ جو نام نہاد مواحد ہیں جو ایرانی پیٹھو ہیں یا ایرانی ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، تو ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا یہ پہلے بھی کرتے رہتے تھے کہ بھئی یہ نصیری ہیں، یہ مطلب مشرک ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اس کی تعداد عظیم الشان اجتماع کو گواہ کر رہا ہوں، میدان قیامت میں پکڑوں گا تمہیں۔ شاہ نجف کی بارگاہ میں غضنفر کی گواہی دینا کہ اس نے حیدرآباد ہندوستان کے منبر سے یہ اعلان کیا تھا کہ علی اللہ نہیں، جو علی کو اللہ کہے مشرک۔ مگر میری بات پوری ہو لینے دینا، میری بات پوری ہو لینے دینا۔ جو علی کو اللہ کہتا ہے میں اس پہ لعنت کرتا ہوں، لیکن جو علی کو اپنے جیسا کہے اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں۔ یہ پہلے بھی کرتے رہتے تھے کہ بھئی یہ نصیری ہیں، یہ مطلب مشرک ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایران جو ایک انٹرنیشنل سیاست میں اصل میں وہ ایک رول ادا کر رہا ہے دنیا کے ساتھ، ایکچولی وہ استعمال ہو رہا ہے، اور ان کو ایک بہت بڑی فالوورشپ چاہیے دنیا میں۔ تو جیسے بنو عباس کا دور تھا نا، تو وہاں پہ لوگ ظاہر ہے ان کے ماتحت تھے، حکومت بڑی سخت گیر تھی ان کی، سیاسی طور پہ بھی بہت مضبوط تھے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ مذہبی طور پہ اہل بیت کی طرف رجوع کرتا تھا۔ تو انہوں نے اس کا توڑ تلاش کرنے کے لیے تصوف کا ایک سلسلہ گھڑ لیا، اور لوگوں کو جو ہے نا روحانی طور پہ نا صوفیوں کی طرف انہوں نے راغب کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور سادات کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈے شروع کیے، اور جو ساری چیز تھی وہ سیاسی کی ان لوگوں نے۔ اسی طرح ایرانی جو ہیں یہ مولا علی کے جو نقش قدم ہے اس پر چلنے کی بجائے انہوں نے تقلید اور اتحاد ہے تو صحیح، لیکن انہوں نے اس کو مروڑ توڑ کے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور لوگوں کو اہل بیت کی محبت سے ہٹا کے ان کو نماز روزے کا پابند کر دیا ہے۔ کیونکہ نماز روزہ بھی ایسا کہ وہ کسی مجتہد سے پوچھ کے ہی کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ جب تک وہ کسی مجتہد کی تقلید نہیں کریں گے ان کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور جو تقلید اور اتحاد سے بڑھ کے اب انہوں نے ولایت کا بھی فلسفہ گاڑ لیا، اور خود ولی بھی بن گئے، اور خامنائی کو ان لوگوں نے ولی کہنا شروع کر دیا ہے۔ خمینی کو تو وہ لوگ رابر کہتے تھے، لیکن اب خامنائی کو ولی الاثر کہہ رہے ہیں۔ تو ولایت بھی انہوں نے اہل بیت سے لے کے اپنے اندر ڈال دی ہے۔ جو اتباع تھا جو ائمہ کا یا انبیاء کا جو اتباع تھا اس کو انہوں نے موڑ کے مجتہد کی طرف کر دیا ہے، اور جو ولایت تھی وہ فقی ولایت کو ولایت امامت اور خلافت کی جو ولایت تھی اس کو اہل بیت سے ہٹا کے خامنائی کی طرف، یا ایرانی جو بھی آگے سپریم لیڈر ان کو اس کی طرف انہوں نے گھما دیے۔ تو اصل میں کیا ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ شیعہ مذہب کے ساتھ بالکل ہی مخلص نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک مذہب بنایا ہوا، اور وہ دنیا میں اس کو سیاسی طور پہ مذہب کاٹ کا خوب استعمال کر رہے ہیں، اور اس کا خاص طور پہ زیادہ استعمال جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور دوسرے نمبر پہ انڈیا میں ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہاں کے لوگوں کو جو علماء حقیقت پسند ہیں، جو مودت اہل بیت رکھتے ہیں، اور ایرانیوں کی اس چیز کو وہ لوگ ہائی لائٹ کریں، تو ان کے خلاف انہوں نے نصیریت کا، کبھی شرک کا، کبھی کس چیز کا یہ فتوے لگاتے رہتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ اور پاکستان کے آپ کو پتہ ہے جولا اکثر جولا ہیں، لوگوں میں ایجوکیشن ریٹ بہت کم ہے، تشیع میں خاص طور پہ، تو وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور وہ جو علماء حق ہیں ان کو مشرک اور نصیری اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے رہتے ہیں۔ اور جو ایک بکواس تھیوری جو ایرانیوں نے لاگو کر دی ہے شیعوں پہ، اس کو وہ اندھا دھند اس کی تقلید کر رہے ہیں، اور ان کو اس سینس میں لگا دیا کہ بھائی بس نماز روزہ جو کرے گا وہ متقی اللہ کے نزدیک وہی جو ہے نا مکرم ہے، اور نماز روزہ آپ نے کیسا کرنا ہے وہ ہم سے پوچھ کے کرنا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک روحانی حکومت قائم کر دی ہے لوگوں کے اوپر، جیسے تصوف کے ذریعے بنو عباس نے کی تھی لوگوں کی اکثریت کے اوپر۔ اور انفارچونیٹلی پوری دنیا میں نہ تصوف کو کوئی پوچھتا ہے اور نہ اتحاد تقلید کو کوئی پوچھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان میں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، صوفی بھی یہاں بہت ہیں، اور مجتہدوں کے جو پیروکار ہیں یہ بھی یہاں پہ بہت ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں یہی کہا تھا کہ فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا اطرتی اہل بیت۔ اب اگر کوئی مجتہد ہوگا بھی صحیح، اگر ایک تو قرآن ہے، وہ تو اس پہ تو کنسنسس ہے پورے امت مسلمہ کا، تشیع میں خاص طور پہ اگر کوئی مجتہد ہوگا بھی صحیح تو وہ سادات میں سے ہوگا۔ یعنی مجتہد کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ جس کی تقلید کریں گے وہ اس کا سید ہونا ضروری ہے اس حدیث کی روح سے، ادروائز وہ جو شیعوں کا پورا جو دین اس حدیث کی گرد گھومتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، کہ آپ کسی غیر سید کی تقلید کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سید ہو لیکن وہ مجتہد ہو۔ جیسے ہر ڈاکٹر جو ہے نا، ہر ڈاکٹر اسپیشلائزڈ نہیں ہوتا، لیکن ہر اسپیشلائزڈ کا MBBS ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہر سید تو ظاہر شیعہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہر مجتہد کا
سید ہونا ضروری ہے جو قابل تقلید ہے. ادروائز کوئی دوسرا کوئی کمی کمی اگر کوئی اتحاد کر بھی لیتا ہے یا کوئی مدارس وغیرہ پڑھ پڑھ کے وہ نام نہاد مجتہد بن بھی جاتا ہے تو اس کی تقلید کرنا مکروہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ حرام ہے اس حدیث کی روح سے، اور وہ ناجائز ہے. تو اس لیے میں تشیع جو خاص طور پہ پاکستان میں رہتے ہیں یا دوسرے ملک بھارت میں، ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ تقلید بالکل کریں، اتحاد مجتہد کو بھی آپ مانیں، لیکن اس کا سید ہونا ضروری ہے اس حدیث کی روح سے. ان تارکم فی ثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت. تو آپ جس کی تقلید کریں گے وہ اہل بیت سے اس کا ہونا ضروری ہے. آپ کسی چوڑے چماٹے کی تقلید نہ کریں، اگر وہ کوئی مجتہد ہے بھی سے تو اپنے لیے اپنی تقلید وہ خود کر سکتے ہیں، اور اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں. تو یہ شرک اور توحید کا جو فلسفہ ایرانی بیان کرتے ہیں یہ ہرگز اسلام میں نہیں ہے، اور نصیریت کا لیبل لگا کے وہ لوگوں کو علماء حق کے ساتھ جو مودت فی القربا رکھتے ہیں ان کے خلاف لوگوں کو ذہن میں گندگی ڈالتے رہتے ہیں. وہ جولا طبقہ لوگ بھی اکثر جیسے میں نے کہا جلیت ہے، وہ بھی ان کے چنگل میں آئے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ انٹرنیشنل سیاست ہے ایران کی، اس کو ایک بہت بڑی فالوورشپ چاہیے. جیسے انہوں نے ایک تصوف میں ایک بہت بڑی فالوورشپ لے لی تھی بنو عباس نے، تو اب یہ ایرانی اتحاد کے نام پہ جو ہے نا بہت بڑی ایک فالوورشپ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور انہوں نے ابھی مزید ایک قدم اور بڑھا دیے. اب تقلید اور اتحاد سے بڑھ کر انہوں نے ولایت کو بھی اپنے قبضے میں کر لی ہے، اور خامنائی کو ایسا ولی الاثر لکھ رہے ہیں. یعنی اب وہ جو ولایت اہل بیت کی ہے اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی، یہ جو خامنائی ہے یا جو بھی ایران کا سپریم لیڈر ہوگا وہی ولی الاثر ہوگا. اب یہ ولی اللہ جو ولایت جو مولا علی کی ولایت ایک کنفرم ہے، جس کو کسی نہ کسی اینگل سے سب آدمی مانتے ہیں، ایران نے اس کی ولایت پہ بھی قبضہ کر لیا ہے. تو یہ بنو عباس سے بھی ایک قدم آگے نکل گئے. تو میں جو بولے بالے اہل تشیع ہیں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ دیکھ بھال کے یہ ساری چیزیں کریں. یہ دین کا معاملہ ہے، یہ کوئی پارٹی بازی نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈٹ گئے تو بس ڈٹ گئے. تو اس لیے اس کو آپ ضرور ریویو کریں. السلام.